أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے 4 انبیاء کا ذکر سنا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک شبے کا جواب دیا کہ جو لوگ ان پیغمبروں کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا وہ میرے چنے ہوئے بندے تھے، جب ان کو بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ مجھ سے مانگا کرتے تھے، جب میری قدرت کی آیات ان کے سامنے آتی تھی تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، سجدے میں روتے تھے، مجھ سے مانگا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت چوتھے شبے کا جواب دیں گے جی۔ چوتھا شبہ کیا ہے جی؟ کچھ لوگ اس زمانے میں تھے جو فرشتوں کو بھی متصرف سمجھا کرتے تھے، اپنی مشکلوں میں، اپنی حاجتوں میں فرشتوں سے مدد مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جن کو تم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، متصرف سمجھتے ہو نا، وہ بھی زمین کے اوپر اترتے وقت میری اجازت لے کر آتے ہیں جی، ان کا بھی کوئی اختیار نہیں چلتا جی۔ آج بھی لوگ ہیں نا جی، کچھ لوگ جو جبریل کو بھی اپنا مشکل کشا مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو وہ تعویذ لکھواتے ہیں جی، تعویذ کے ایک کونے میں یا جبریل، ایک میں لکھا ہوتا ہے یا میکائیل، ایک میں لکھا ہوتا ہے یا اسرافیل، ایک میں لکھا ہوتا ہے یا اسرائیل۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ جبریل سے مدد مانگی جاتی ہے، اسرافیل سے مدد مانگی جاتی ہے، میکائیل سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرشتوں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ زمین کے اوپر اترتے وقت تو میری اجازت کے محتاج ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، نہیں ہم نازل ہوتے مگر تیرے رب کی اجازت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام آئے۔ حضور نے فرمایا جبریل میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی بار آپ ہمارے پاس آتے ہو نا دن میں نا تھوڑا زیادہ آیا کرو جی، اگر ایک مرتبہ آتے ہو تو 2-3 مرتبہ آیا کرو جی، اگر 2-3 مرتبہ آتے ہو تو 3-4 مرتبہ آیا کرو جی۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا جی چاہتا ہے، اگر یہ بات ہمارے اختیارات میں ہوتی نا جی کہ ہم اپنی مرضی سے زمین پہ آتے تو ہم آپ کے پاس 3-4 مرتبہ نہیں، آپ کی چاہت کے مطابق آتے، لیکن جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو ہم آتے ہیں، وگرنہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اور سورۃ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ فرشتوں کو جس بات کا حکم کرتا ہے فرشتے اسی کو کرتے ہیں جی، فرشتوں کے اندر نافرمانی والی صفت ہے ہی نہیں ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے بھی میرے محتاج ہیں زمین پر آنے کے، تم اپنی مشکلوں میں ان کو پکارتے ہو، جو اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے تمہاری مشکلیں کیسے حل کریں گے؟ فرمایا لہو ما بین ایدینا، اسی اللہ ہی کے لیے ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے جی۔ ہمارے آگے کیا ہے جی؟ زمانہ ہے جی، آنے والے حالات ہیں جی، یہ کس کے ہیں جی؟ اللہ کے اختیارات میں۔ وما خلفنا، جو پیچھے گزر چکا ہے یہ بھی اللہ کے اختیارات میں ہے جی۔ وما بین ذالک، اور یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں جی اس کے اندر بھی اختیارات کس کے ہیں جی؟ اللہ کے۔ پہلے بھی اللہ کے اختیارات چلتے تھے، اب بھی اللہ کے اختیارات چل رہے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ کے اختیارات چلیں گے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا ہی۔ دیکھیں جتنی بھی بڑی مخلوق ہے جی، مخلوق میں سے جتنے سے بڑے درجے والا کوئی بندہ ہے نا جی تو وہ بھی بھول جاتا ہے جی۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی شانوں والا ہمارا پیغمبر ہے، سب سے بڑی اونچی درجات والا ہے وہ ہمارا پیغمبر ہے، لیکن ہمارا پیغمبر بھی بھول جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی نہیں بھولتا نا وہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی مخلوق بھول جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھانے کے بعد چلے گئے جی۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ آج عجیب معاملہ ہو گیا جی، 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اور مجمع میں موجود حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو سب خاموش ہو گئے جی۔
تو ایک صحابی تھا جس کا نام خرباق تھا جی، لقب اس کا ذوالیدین تھا، تھوڑے ہاتھ لمبے تھے جی، تو اس اعتبار سے اس کو ذوالیدین کہتے تھے جی، لمبے ہاتھوں والا۔ تو وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ کیا نماز کے اندر کمی آ گئی ہے، 4 کے بجائے اب آج کے بعد 2 پڑھا کریں گے، یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے، میں نے نماز تو پوری پڑھائی ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ بھول گئے ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سچ کہتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور واپس پلٹے، 2 رکعتیں پڑھائیں، سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے جی، دوسرا پہلا قاعدہ کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا نا جی، لیکن حضور نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھیں یہ ایک مسئلہ آ بھی گیا تو اس کو ذہن میں بھی رکھیں جی، عام طور پر یہ پیش بھی آتا ہے۔ پہلا قاعدہ جو ہے نا یہ واجب ہے جی، دوسرا قاعدہ فرض ہے جی۔ واجب اگر رہ جائے نا جی، یا واجب کے اندر کمی آ جائے، یا واجب اوپر نیچے ہو جائے نا جی، تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے جی۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن اگر فرض رہ جائے نا جی تو نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی، اگر امام صاحب بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے جی پہلے قاعدے کے اندر، تو مقتدیوں کو پیچھے سے اتنا زور نہیں لگانا چاہیے کہ استاد جی کو مجبور کرے واپس آ جائے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے اگر امام صاحب بہت زیادہ اٹھ گیا ہے جی، سجدے سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے، تو پھر اب اس کو واپس بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے۔ اب دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ نے درمیانہ قاعدہ نہیں کیا جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا کہ یا رسول اللہ آپ سے رہ گیا تھا جی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر نماز کے اندر باتیں شاتیں کرنی جائز تھی جی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صحابی آتا نا تو پوچھ لیتے، کہتے نا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز کے اندر کھڑا صحابی کہہ دیتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی آتا تو پوچھ لیتا کون سی رکعت ہے جی، کہہ دیتے پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ اب کیا ہے جی، نماز کے اندر باتیں کرنی جائز نہیں ہے جی۔ دیکھیں کچھ احکامات ایسے تھے جو ابتداءً جائز تھے، جو اب نے جائز ہیں۔ مثال کے طور پر سود پہلے جائز تھا جی، اب کیا ہے جی، ناجائز ہے۔ پہلے کیا ہے جی، شراب جائز تھی، اب کیا ہے جی، حرام ہے جی۔ پہلے کافر مشرک کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اب کیا ہے جی، ناجائز ہے۔ پہلے مشرک کو، کافر کو اپنی بیٹی دینی جائز تھی، اب کیا ہے جی، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اب باتیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو کیا ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، حضرت آدم بھی بھول گئے تھے۔ اور جو بھول جائے نا جی تو وہ بھی خدا نہیں بن سکتا، مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ اور جو نہیں بھولتا نا جی، کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بھولتا، کس حالت میں بھی نہیں بھولتا، وہ ذات کس کی ہے جی، اللہ کی ہے جی۔ فرمایا آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، یہ سورت کا دعویٰ آ گیا جی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جس طرح ہر کیس کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے، پوائنٹ ہوتا ہے، یہ سورت کا دعویٰ آ گیا۔ فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب ہے جی آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں۔ آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے، زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کے اندر جتنی خلا ہے اس کا بھی مالک کون ہے جی، اللہ ہے۔ تو پھر جب سب کا مالک اللہ ہے تو پھر کیا کرو جی، فاعبدہ، اس اللہ کی عبادت کرو، فرشتوں کی عبادت مت کرو۔ واستبر لعبادتی، اور جمے رہو اس کی عبادت پر۔ یہ نہ ہو کہ آج فرض نماز پڑھی ہے کل چھوڑ دیے جی، آج صدقہ خیرات واجبات دے دیے جی بس جان چھوٹ کی ہے، نہیں، کل آپ کو پھر دینا پڑے گا جی۔ فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس اللہ کے لیے سمیہ، ہم نام جی۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ ہے جی، یا یہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور روزیاں دینے والا ہے، اللہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ ہی ہر عبادت کو قبول کرنے والا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جی جو عبادت کو قبول کرنے والا ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مَا مِتُّ،
آئے جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، کیا البتہ عنقریب میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ آپ نے سنا ہے جو مشرک تھے نا جی، کافر ہو، وہ قیامت کے منکر تھے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی نا کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑنا ہے، آگے ہمیشہ والی زندگی ہے، تو کہا کرتے تھے ہائی ہاتھ لما توعدون، آئے بڑیاں لمبیاں گلاں کر دیو جی، اجڑے ساڈے نال وعدے کرنے ایک ادے پورے ہو سن، یہی دنیا کی زندگی ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا جی۔ پھر کہا کرتے تھے ذالک رجعٌ بعید، یہ دوبارہ اٹھایا جانا نا بڑی بعید کی بات ہے۔ اور سورۃ یاسین کے اندر کہا، انہوں نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں بالکل ختم ہو جائیں گی نا جی، اللہ ان کو بھی دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جی، ضرور اٹھاؤں گا۔ فرمایا علی ان نسوی بنانا، دن قیامت کے جب تمہیں اٹھاؤں گا یہ فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہوں گے، تمہاری ہڈیاں بے شل جڑ سڑ جائیں گی۔ وہ آیا نا ابو جہل حضور کی محفل کے اندر ایک پرانی سی کھوپڑی اٹھا کر جو بالکل بسیدہ تھی، حضور کے ہاتھوں میں دی، کہا کہ اس کو لو جی، کہا اس کو تھوڑا سا دباؤ، حضور نے دبایا تو وہ گھرنے لگ گئی جی، ظاہر بات ہے بالکل پرانی بسیدہ تھی۔ کہنے لگا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہڈیاں بھی اٹھیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جی، ضرور بضرور اٹھیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے کافر انسان، اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، البتہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگا، اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہیں کرتا انسان، انا خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج تم پورے انسان ہو، پورے مرد ہو، تمہیں جسم دیا ہے، پھر کل تمہاری روح نکلے گی، مرو گے، قبر کے اندر پڑو گے، پھر وہاں پر تمہاری ہڈیاں پسلیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تو وہ بھی تھا نا جی جب تم تھے ہی نہیں، جب تمہیں تمہارے باپ کی پیٹھوں سے پانی نکال کر ماؤں کے رحموں کے اندر ڈال کر تمہاری یہ نقشہ بنایا، حلیہ بنایا، تمہارا حسن و جمال بنایا، تو جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں اٹھا بھی سکتا ہے جی۔ فرمایا انسان اپنی خلقت کے اوپر، اپنے اس قد کے اوپر غور کر، جو رب تمہیں بنا سنوار سکتا ہے، ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ان کو جمع کریں گے محشر کے میدان کے اندر، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کی بھی جمع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو جمع کریں گے، چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جنات ہیں، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان کو ضرور بضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسین، گھٹنوں کے بال۔ یہ دیکھیں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا جی، یہ عاجزی ہوتی ہے، جہنم کی ہیبت اتنی ہوگی اور اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ اس وقت عاجزی سے جھکے ہوں گے، کہیں اللہ کا غضب ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور بضرور جمع کریں گے، جب سب جمع ہو جائیں گے نا جی، پوری مخلوقات جمع ہو جائے گی، انسان ہے، حیوان ہے، چرندے پرندے درندے، سب کو اللہ جمع کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے ثم لننزعن، پھر ہم نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر فرقے میں سے جی، آج ہے نا جی فرقے بنے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر فرقے میں سے نکالیں گے، کس کو، ایہم، خاص کر کے اس بندے کو، اشد علی الرحمن، جو زیادہ سخت رحمان کے اوپر، عتیا، نافرمانی میں، جو دنیا میں رب کی نافرمانی سب سے زیادہ کیا کرتا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو ہم کہیں گے نا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اور جو بندہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتا تھا جی، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے آگے جھکایا کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدے کرنے کے بجائے اپنے پاؤں میں ان کو جھکایا کرتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو ہم پہلے نکالیں گے نا، تو سب سے پہلے آ جانا جی، جو دنیا میں لوگوں کا امام بنا ہوا تھا، گمراہ کرتا تھا نا، اللہ فرمائیں گے آگے آ جا۔ جب اس کو لایا جائے گا، اللہ اس بندے کو ان مقتدیوں کے سامنے، ان مریدوں کے سامنے، ان ماتحتوں کے سامنے اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے نا، دیکھیں گے وہ سعادت امام صاحب ہی جہنم میں گیا نہیں، اب ان کی ہیبت اور بڑھ جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے نا جی، من نوقش فی الحساب، قیامت والے دن جس بندے سے حساب کتاب کے اندر پوچھ تاچھ شروع ہوگی، تفتیش شروع ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے عذبہ، وہ بندہ پھر اللہ سے بچ نہیں سکے گا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت نے عدل والا معاملہ کرنے کے بجائے فضل والا معاملہ کیا نا جی،
پھر گنہگار بھی جائیں گے، نیکوکار بھی سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا کرے گا جی؟ عدل قائم کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دن قیامت کی دو ایسی بکریوں کو لائے گا، ایک وہ بکری ہوگی جس کے سینگ نہیں ہوں گے، ایک وہ بکری ہوگی جس کے سینگ ہوں گے۔ سینگوں والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت وہاں پر بھی اس سے بدلہ لیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گائے بیل بکریاں یہ مکلف ہیں، مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنا عدل اور انصاف دکھائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا، آج کیا ہے جی؟ بدلہ لیا جائے گا۔ بچ نہیں سکے گا بندہ جی، ہاں اللہ فضل فرما دے تو فرما دے، وگرنہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ثم لنحن اعلم، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم جو اولا زیادہ لائق ہیں، بہا اس جہنم کے اندر، سلیم داخل ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کے اندر داخل ہونے والا کون کون ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح موت برحق ہے، اسی طرح محشر کا میدان برحق ہے، اسی طرح قبر برحق ہے، اسی طرح جہنم بھی برحق ہے، اسی طرح جنت بھی برحق ہے۔ تو فرمایا اے انسان اپنی آخرت کی تیاری کر، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا مت بنا جی، نہ فرشتوں کو بنا، نہ پیغمبروں کو بنا جی۔